بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 65 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس کی اقسام کو۔ کل کے درس میں ہم نے قیاس کی جتنی عمومی اصطلاحات تھیں ان کی وضاحت کی۔ آج انشاءاللہ قیاس کی اقسام کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں قیاس کے باب میں یہاں پہ ہماری بات جو ہے وہ دو طرح سے ممکن ہے، از لحاظ مادہ اور از لحاظ جہت۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری دو طرح سے بات ہے۔ سب سے پہلے ہم از لحاظ مادہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد از لحاظ جہت کو بیان کریں گے۔ پہلے جنبہ کے لحاظ سے یعنی از لحاظ مادہ کے اعتبار سے قیاس کی مختلف اقسام وجود میں آتی ہے۔ کلی طور پر ہمارے سامنے 5 اقسام ہے۔ نمبر 1 ہے قیاس برہانی، نمبر 2 ہے قیاس جدلی، نمبر 3 ہے قیاس خطابی، نمبر 4 ہے قیاس شعری، اور نمبر 5 ہے قیاس مغالطہ۔ یہ 5 قسم کی قیاسات ہیں جن کو صناعت خمس کا نام دیا جاتا ہے، جس کا انشاءاللہ جو ہمارا منطق کا تیسرا حصہ ہوگا اس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ تقسیم اس لیے کہ قضیہ یا یقینیات میں سے ہوتا ہے، یا مظنونات میں سے ہوتا ہے، یا مسلمات میں سے ہوتا ہے، یا مشہورات میں سے ہوتا ہے، یا وہمیات میں سے ہوتا ہے، یا مخیلات میں سے ہوتا ہے، یا مشتبہات میں سے۔ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری اقسام جو ہے وہ صناعت خمس میں آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ممکنہ اقسام ہے، انہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ قیاس کی 5 قسمیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جو ہمارا آخری باب ہوگا اس میں آ جائے گی۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جب از لحاظ مادہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے۔ دوسری قسم ہمارے پاس ہو جائے گی از لحاظ جہت۔ فرماتے ہیں جہت کے لحاظ سے بھی قیاس کی مختلف اقسام ہیں، البتہ ان میں 2 بنیادی اقسام ہمارے سامنے آتی ہے، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ یہ تقسیم اس لیے کہ قیاس کی 4 ممکنہ حالتیں ہیں، البتہ ان میں سے 2 قابل تصدیق ہیں، یعنی 2 ممکنہ ہیں، 2 ممکنہ نہیں ہیں۔ 2 ایسے ہیں جو نتیجہ آور ہیں، 2 قسمیں ایسی جو نتیجہ آور نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہم کیا کریں گے، فقط ان قسموں کو بیان کریں گے جو نتیجہ آور ہوں گی۔ پہلی قسم آ جائے گی کون سی والی، کہ عین نتیجہ یا نتیجے کا نقیض مقدمات میں صریحاً ذکر ہو، اور دوسری اس کے برعکس ہو جائے گی کہ عین نتیجہ یا نقیض مقدمات میں مذکور نہ ہو۔ اگر تو عین نتیجہ یا مقدمات اس میں صریحاً ذکر ہو تو اس کو قیاس استثنائی کہیں گے۔ اگر عین نتیجہ یا نقیض مقدمات مذکور نہ ہو تو اس کو قیاس اقترانی کا نام دیں گے۔ تو بس اگر نتیجہ بصورت شرط و تعلیق، کہ اگر ایسا ہو، یعنی تعلیق کی صورت میں شرط نہیں واضح طور پہ نہ ہو بلکہ تعلیق و شرط کی صورت میں مقدمات میں صریحاً ذکر کیا جائے، پہلے مقدمہ میں یا دوسرے مقدمہ میں، تو فرماتے اسے قیاس استثنائی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے قیاس استثنائی کی 2 قسمیں ہیں، قیاس اتصالی اور قیاس انفصالی۔ فرماتے ہیں قیاس اتصالی اور قیاس انفصالی دونوں کی آگے 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 قابل نتیجہ ہیں اور 2 قابل نتیجہ نہیں ہیں۔ مصنف کیا کرتے ہیں، قیاس استثنائی کی 2 مثالیں پیش کرتے ہیں، کہ جن میں پہلی مثال میں عین نتیجہ مقدمہ مذکور ہے، جبکہ دوسری مثال میں نتیجہ کا نقیض جو ہے وہ مقدمہ اول میں بیان کیا گیا۔ بتا بطور اختصار یہاں پہ بیان نہیں کریں، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ اس انداز سے مصنف نے پہلی مثال میں کیا بیان کیا ہے اور دوسری مثال میں کیا بیان کیا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت کہ اگر نتیجہ بصورت شرط و تعلیق مقدمات میں موجود ہو، لیکن اگر نتیجہ یا اس کا نقیض بصورت شرط و تعلیق مقدمات میں ذکر نہ ہو تو ایسی قیاس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں۔ اس کی مثال فرماتے ہیں ہم نے کل کے درس میں بیان کی تھی کہ شارب الخمر ترد و شہادت، جو ہم نے نتیجہ عرض کیا تھا، فرماتے ہیں یہ نتیجہ اور نہ ہی اس کا نقیض صریحاً جو ہے وہ مقدمات کے اندر ذکر ہوا، نہ صغرا میں ذکر ہوا ہے اور نہ ہی کبرا میں ذکر ہوا ہے، اگرچہ بالقوہ نتیجہ ان مقدمات موجود ہے کہ اس کا پہلا جز صغرا کے اندر موجود ہے اور اس کا دوسرا جز کبرا کے اندر موجود ہے، اگرچہ بالقوہ ہے، لیکن فرماتے چونکہ بالفعل موجود نہیں ہے لہذا ہم اس کو قیاس استثنائی میں شمار نہیں کریں گے بلکہ اس کو قیاس اقترانی میں شمار کریں گے۔ لیکن اگر فرماتے ہیں کہ یہ نتیجہ اصلاً بیان نہ ہو، نہ ہی بالقوہ بیان ہو اور نہ ہی بالفعل بیان ہو، تو اس طرح کی قیاس اصلاً باطل شمار ہوگی۔ یہ تو بات ہوگی قیاس اقترانی کی۔ پھر آگے قیاس اقترانی کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، اقترانی حملی اور اقترانی شرطی۔ اقترانی حملی سے مراد وہ قیاس ہے کہ جس میں 2 یا چند قضایہ حملیہ محضہ ہوں، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، پس یہ کائنات حدوث رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں العالم متغیر بھی قضیہ حملیہ، کل متغیر عالم بھی قضیہ حملیہ ہوگا، پس ہم اس کو اقترانی حملی کا نام دیں گے۔ اقترانی شرطی کیا ہوتا ہے، کہ وہ قیاس کے جس میں 2 یا چند قضایہ شرطیاں ہوں، یا ایک قضیہ حملیہ یا ایک قضیہ شرطیہ ہو۔ البتہ مصنف دونوں صورتوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ پہلی جو مثال ہے وہ قضایہ شرطیہ کی ہے، جبکہ دوسری مثال میں ایک مقدمہ حملیہ اور دوسرا مقدمہ
شرطیہ ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، اقسام القیاس بحسب مادتہ و ہیئتہ، قیاس کی اقسام اس کے مادہ اور اس کی ہیئت کے اعتبار سے کون کون سی ہے۔ قلنا، فرماتے ہیں ہم نے کیا کہا تھا، ان المقدمات تسمى مواد القیاس، جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو مواد قیاس کا نام دیا جاتا ہے۔ وہیئۃ التالیف بینہا تسمى صورت القیاس، اور ان مقدمات کے درمیان جو تشکیل ہوتی ہے، جو تالیف ہوتی ہے، اس تالیف کی صورت اور کیفیت کو صورت قیاس کہا جاتا ہے۔ بس اس بنا پر فالبحث عن القیاس من نحوین، چونکہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، مواد قیاس بھی آ گئی اور صورت قیاس، بس ہماری بحث جو ہے وہ دو طرح سے ہوگی، پہلی ہوگی از لحاظ مادہ اور دوسری بحث ہوگی از لحاظ جہت۔ الاول من جہت مادت، پہلی بحث ہوگی مادہ کے اعتبار سے، فرماتے ہیں بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورہ، فرماتے ہیں اس کے مادہ میں جو بھی اختلاف پایا جاتا ہو، جو اس طرح کی صورت بنے گی، فرماتے ہیں مواد کے اختلاف کے اعتبار سے جتنی بھی اقسام ہیں اس کو بیان کریں گے، البتہ فرماتے ہیں یہاں پہ صورت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف مادہ کی اقسام بیان کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ صورت کی اقسام کو بیان نہیں کرنا۔ پاس فرماتے ہیں صورت سے کیا ہے، قطع نظر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو اس کی اقسام مختلف بنے گی، کس اعتبار سے بنے گی؟ اس اعتبار سے کہ بأن تکون المقدمات یقینیۃ او ظنیۃ او من المسلمات او المشہورات او الوہمیات او المخیلات او غیرها مما سیاتی فی باب، فرماتے ہیں اس لیے کہ جتنے مقدمات ہیں، یا تو مقدمہ یقینیہ ہوگا، یا مقدمہ ظنیہ ہوگا، یا مقدمہ مسلمہ ہوگا، یا مقدمہ مشہورہ ہوگا، یا مقدمہ وہمیہ ہوگا، یا مقدمہ مخیلہ ہوگا، یا اس کے علاوہ مثال کے طور پہ مقدمہ مشتبہ ہوگا۔ فرماتے ہیں جتنے بھی یہ اقسام ہیں انشاءاللہ ان کی تفصیل اپنے باب میں آ جائے گی۔ جو آخری باب ہوگا، اس پانچویں باب کا جو چھٹا باب آخری باب ہوگا منطق کا، فرماتے ہیں اس میں انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی۔ اس اعتبار سے چونکہ قضیہ یا یقینیہ ظنیہ یا دیگر اقسام میں سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں ہمارے پاس 5 طرح کی قسمیں آ جائیں گی قیاس کی۔ وَيُسَمَّى الْبَحْثُ فِيهَا الصَّنَاعَاتُ الْخَمْسُ، فرماتے ہیں کہ اس بحث کو صناعت خمس کا نام دیا جاتا ہے۔ الَّذِي عَقَّدْنَا لِأَجْلِهِ الْبَابَ السَّادِسَ، جس کا سے ہم نے چھٹا اور آخری باب تشکیل دیا ہے، جو کہ انشاءاللہ اس کے بعد آ جائے گا۔ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَلِكَ إِلَى، فرماتے ہیں کہ مادہ کے اعتبار سے جو قیاس ہے وہ 5 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی ہے برہان، دوسری ہے جدل یا مناظرہ، تیسری ہے خطابت، چوتھا ہے شعر اور پانچواں ہے مغالطہ۔ ان کو صناعت خمس کا نام دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ چھٹے باب میں اس صناعت خمس کی تفصیل آ جائے گی۔ یہ تو ہوگی پہلی تقسیم یعنی از لحاظ مادہ۔ الثانی من جہت صورت، فرماتے دوسری تقسیم ہے صورت کے لحاظ سے، بے سبب اختلافها، اس میں جو اس کی مختلف قسمیں ہوں گی اس کو بیان کریں گے، البتہ مع قطع نظر عن شان مادہ، مطلب چونکہ صورت کے اقسام کو بیان کریں گے لہٰذا مادہ کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا جہاں پہ مادہ کی گفتگو وہاں پہ صورت کی گفتگو نہیں ہوگی، جہاں پہ صورت کی بات ہوگی وہاں پہ پھر مادہ کی گفتگو بھی نہیں ہوگی۔ وَهَذَا الْبَابُ مَعْقُودٌ لِلْبَحْثِ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ باب جو ہم نے مرتب کیا ہے یہ اسی بحث کو بیان کرنے کے لیے مرتب اور تشکیل دیا گیا ہے۔ وَيَنْقَسِمُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ إِلَى قِسْمَيْنِ، فرماتے ہیں صورت کے اختلاف کے اعتبار سے قیاس کی ہمارے پاس اگرچہ بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ان تمام اقسام میں سے جو بنیادی اقسام ہیں کہ جس سے آگے باقی اقسام متفرع ہوتی ہیں، تمام اقسام آگے نکلتی ہیں، فرماتے ہیں وہ 2 بنیادی اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ اقترانی و استثنائی، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ فرماتے بے اعتبار، جس طرح ہم نے مادہ میں کہا تھا کہ مادہ کی تقسیم جو صنعت خمس میں بن رہی ہے وہ کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ قضیہ یقینیہ ہوتا ہے، مسلمات مشہورہ الی آخری۔ اس طرح فرماتے جو صورت کے اعتبار سے ہم 2 قسمیں بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ اس اعتبار سے کہ بے اعتبار تصریح بالنتیجۃ او بنقیضها فی مقدمات عدم، اس لیے کہ یا تو عین نتیجہ یا نتیجہ کا نقیض مقدمات میں صراحتاً بیان کیا گیا ہو یا بیان نہ کیا گیا۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس 2 قسمیں آ جائیں گی۔ فالاول، پہلی قسم کیا ہے؟ وَهُوَ الْمُصَرَّحُ فِي مُقَدِّمَاتِهِ بِالنَّتِيجَةِ أَوْ بِنَقِيضِهَا، فرماتے وہ قیاس کے جس کے اندر اس کا نتیجہ یا نتیجے کی نقیض کو مقدمات میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہو، یسمى استثنائیہ، اس طرح کی قیاس کو قیاس استثنائی کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اجتماع علی کلمۃ الاستثناء، اس لیے کہ اس قیاس کے اندر کلمات استثناء کو استعمال کیا جاتا ہے، وہی نتیجہ پہلے ہوتا ہے لیکن استثناء کے صورت میں کیا ہے، اس نتیجہ کو دوبارہ ہم مطلوب کے طور پہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ ہم دو طرح کی مثالیں پیش کریں گے۔ پہلی بیان کریں گے مثال کون سی، کہ جہاں پہ عین نتیجہ مقدمات میں ذکر ہو، اور دوسری مثال بیان کریں جہاں پہ نتیجے کا نکیر جب اس کے اندر بیان کیا گیا ہو۔ پہلی مثال کیا ہے، صغرا ان کان محمد عالما فواجب احترام، اگر محمد عالم ہے تو اس کا احترام واجب ہے، لیکنہ عالم، فرماتے یہ کیا ہو جائے گا، کبرا ہو جائے گا، لیکن وہ عالم ہے، فرماتے پس نتیجہ کیا ہو جائے گا، فمحمد واجب احترام، محمد کا احترام کرنا واجب ہے۔ فرماتے غور کریں یہاں پہ فمحمد واجب احترام بعین ہی، یہ نتیجہ کہاں بیان ہوا، سورہ کے اندر بیان ہوا۔ ہم نے کیا کہا تھا، ان کان محمد عالما فواجب احترام، البتہ وہاں پہ تعلیق کی صورت میں بیان کیا تھا، لیکن صراحتاً اسی نتیجے کو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اس کو بیان کر دیا سغرا کے اندر۔ پس یہ بعین نتیجہ پہلی مثال ہو جائے گی کہ جہاں پہ بعین نتیجہ جو ہے وہ خود مقدمہ اول کے اندر بیان ہوا، اور جہاں پہ چونکہ حرف استثناء لیکن استعمال ہوا، اس بنا پر اس کو قیاس استثنائی کا نام دیا جاتا ہے۔ فالنتیجۃ رقم ثالث مذکورۃ بعینھا فی المقدمۃ رقم اول، فرماتے ہیں رقم ثالث کا جو نتیجہ ہمارے پاس ہے بعین ہی وہ رقم اول کے اندر بیان ہوا ہے۔ یہ ہوگی پہلی مثال کہ جہاں پہ خود نتیجہ مقدمہ اول میں مذکور ہے۔ یہ جو مثال آگے پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے، مقدمے کا نکیر جو ہے وہ مقدمہ اول کے اندر موجود ہے۔ سورہ کیا ہے، لو کان فلان عادلا فهو لا یعصی اللہ، اگر تو فلاں شخص عادل ہے تو وہ اللہ کی معصیت نہیں انجام دے رہا، یہ ہو جائے گا سغرا۔ اور کبرا کیا ہے، ولکنہ قد عصی اللہ، استثناء آ جائے گا، لیکن وہ خدا کی معصیت انجام دے رہا ہے، تو در نتیجہ ہم کیا کہیں گے، ما کان فلان عادلا، وہ عادل نہیں ہے۔ یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ کہا تھا فلاں عادل ہے، نتیجہ میں کیا کریں، وہ عادل نہیں ہے، یعنی نتیجے کا جو نکیز ہے اس کا عادل ہونا بعین ہی وہ سغرا کے اندر پہلے سے ہی بیان ہوا ہے۔ فالنتیجۃ رقم ثالث مصرح بالنکیزھا فی المقدمۃ رقم اول، فرماتے ہیں کہ نتیجہ جو رقم ثالث ہے اس کا نکیز مقدمہ اول یعنی رقم اول کے اندر بیان ہو چکا ہے، البتہ خود بیان نہیں ہوا لیکن اس کا نکیز صراحتاً مقدمہ اول میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ تو بات ہوگی قیاس استثنائی کی۔ وثانی، دوسری قسم کیا ہے، فرماتے وہ ہے قیاس اقترانی، وہو غیر المصرح فی مقدمات بالنتیجۃ ولا بنکیزھا، فرماتے جس کا نتیجہ یا نکیز نتیجہ مقدمات میں صراحتاً ذکر نہ کیا گیا ہو، یسمى اقترانیہ، ایسی قیاس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں۔ کالمثال المتقدم فی اول الباس، جیسا کہ باس کے ابتدا میں اس کی مثال گزر چکی، جو ہم نے کہا تھا کہ شارب الخمر ترد شہادتہ، فإن نتیجۃ وہی شارب الخمر ترد شہادتہ، فرماتے جو ہم نے کل کے درس میں مثال بیان کی تھی، ہم نے کیا کہا تھا، شارب الخمر فاسق وکل فاسق ترد شہادتہ، در نتیجہ شارب الخمر ترد شہادتہ، فرماتے ہیں کہ غیر مذکورۃ بحیاتھا صریحا فی المقدمتین ولا نکیزھا مذکور، فرماتے ہیں اس لیے کہ خود نتیجہ جو ہے وہ مقدمتین میں صراحتاً نہیں بیان ہوا اور نہ ہی اس کا نکیز صریحتاً بیان ہوا ہے۔ وانما ہی مذکورۃ بالقوۃ، فرماتے ہیں بالفعل تو بیان نہیں ہوا لیکن بالقوہ تو بہرحال بیان ہوا ہے، لیکن کس اعتبار سے، باعتبار وجود اجزاء ذاتیہ فی المقدمتین، اس لیے کہ جو اس کے اجزاء ذاتی ہیں، جو اس کا موضوع محمول ہے، یعنی شارب الخمر علیحدہ طور پہ اور ترد و شہادت علیحدہ طور پہ، دونوں مقدمات میں یعنی شارب الخمر پہلے قضیہ میں اور ترد و شہادت اس کے کبرا میں دوسرے قضیے میں بیان ہوا، یعنی الحدین، یعنی دونوں حدین پہلے بیان ہوئے، وہما شارب الخمر و ترد و شہادت، دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فإن كل واحد منہما مذکور فی مقدمۃ مستقلہ، فرماتے دونوں کو مستقل مقدمے ایک ساتھ بیان نہیں کیا گیا بلکہ شارب الخمر کو صغرا میں بیان کیا گیا ہے اور ترد و شہادت کو کبرا میں بیان کیا گیا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں ثم الاقترانی قد يتألف من حملیات فقط، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے جو اقترانی ہوتا ہے، یعنی اقترانی اقسام کو بیان کر رہے ہیں، کبھی کبھار تو جو ایک قیاس اقترانی ہوتی ہے وہ فقط حملیات سے مل کر بنتی ہے، فیسمى حملیہ، اسے کہیں گے قیاس اقترانی حملی۔ وقد يتألف من شرطیات فقط، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صغرا اور کبرا دونوں شرطیہ ہوتے ہیں، اور شرطیت و حملیہ، صغرا شرطیہ ہوتا ہے اور کبرا حملیہ ہوتا ہے، مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فیسمى شرطیہ۔ پس اس قسم کی قضا جہاں پہ صغرا اور کبرا دونوں شرطیہ ہو یا دونوں میں سے ایک قضیہ شرطیہ ہو، فرماتے اس طرح کی قیاس اقترانی کو شرطی کا نام دیا جائے گا۔ مثال کیا ہے، فرماتے ہیں پہلی مثال ہم اس کی پیش کریں، کلما کان الماء جاریا
کانا معتصما، پہلی مثال کس کی ہے کہ جہاں پہ صغرا اور کبرا دونوں جو ہے وہ قضیہ شرطی ہیں۔ فرماتے ہیں صغرا کیا جائے گا کلما کان الماء جاریہ، جب بھی پانی جاری ہوگا، کانا معتصما وہ پانی کیا ہوگا پاک ہوگا، یہ ہو جائے گا صغرا۔ اور کبرا کیا ہے وکلما کان معتصما کانا لا ینجس بملاقات نجاسہ، جب بھی پانی پاک ہوگا تو وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کلما کان الماء جاریا کانا لا ینجس بملاقات نجاسہ، جب بھی پانی جاری ہوگا تو وہ ملاقات نجاست سے نجس بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے یہ نتیجہ ہے وہ صغرا اور کبرا دونوں کے اندر بیانی ہو، البتہ یہاں پہ جو صغرا وہ کیا ہے وہ بھی شرطیہ ہے، جو کبرا ہے وہ بھی شرطیہ ہے۔ فمقدمتاہ شرطیتان متصلتان، فرماتے ہیں اس کے دونوں مقدمات جو ہیں صغرا اور کبرا دونوں شرطیہ متصل ہیں۔ یہ پہلی مثال۔ مثال ثانی، دوسری مثال کیا ہے الاسم کلمہ، اسم کلمہ ہے، والکلمۃ اما مبنیۃ اور معربہ، کلمہ یا مبنی ہوتا ہے یا معرب ہوتا ہے۔ در نتیجہ ہم کیا کہیں گے الاسم اما مبنی اور معرب، اسم یا معرب ہوتا ہے یا پھر مبنی ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ جو ہمارا صغرا وہ قضیہ حملیہ الاسم کلمہ، البتہ جو اس کا کبرا ہے وہ کیا ہے شرطیہ منفصلہ ہے۔ فرماتے ہیں فالمقدمۃ رقم اول حملیہ، رقم اول میں جو بیان ہوا ہے قضیہ یعنی جو اس کا صغرا ہے وہ قضیہ حملیہ ہے، والمقدمۃ رقم ثانی شرطیۃ منفصلہ، اور جو مقدمہ بیان ہے رقم ثانی میں وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ وَنَحْنُ نَبْحَثُ أَوَّلًا عن الاقترانیات الحملیہ، سب سے پہلے ہم اقترانی حملی کو بیان کریں گے، پھر اقترانی شرطی کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں ثم الاستثنائی قیاس استثنائی کو مکمل مطالب اور تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، قیاس کے متعلق دو طرح سے بحث ہو سکتی ہے، از لحاظ مادہ اور از لحاظ جہت۔ مادہ کے لحاظ سے قیاس کی 5 قسمیں ہیں کہ جن کو صنعت خمس کہا جاتا ہے۔ جہت کے لحاظ سے قیاس کی 2 قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔ اگر نتیجہ یا اس کا نقیض مقدمات میں صریحاً ذکر ہو تو اسے قیاس استثنائی کہتے ہیں، اگر نتیجہ یا اس کا نقیض مقدمات میں صریحاً ذکر نہ ہو تو اسے قیاس اقترانی کہتے ہیں۔ قیاس اقترانی کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قیاس اقترانی حملی وہ قیاس جس کے دونوں مقدمہ خالصتاً حملیہ ہوں، قیاس اقترانی شرطیہ وہ قیاس جس کے دونوں مقدمات شرطیہ یا دونوں میں سے ایک حملیہ اور دوسرا شرطیہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔